السلام علیکم دوستوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ایماندار اور مہربان شخص تھا۔ ملکہ ایک غریب لکڑہارے کی بیٹی تھی۔ ایک دن بادشاہ شکار کرتے ہوئے جنگل میں چلا گیا اور اچانک موسم خراب ہو گیا اور اس کے سپاہی الگ ہو گئے۔ سورج غروب ہوتے ہی بادشاہ کو واپسی کی فکر ہونے لگی، لیکن بادشاہ راستہ بھٹک گیا۔ بادشاہ واپس نہ جا سکا، لیکن جنگل جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا، وہ رات وہاں نہ گزار سکتا تھا۔ اس لیے بادشاہ نے خود کو محفوظ کرنے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا، اور چلتے ہوئے اس نے ایک جگہ دھواں نظر آیا۔ پھر اس نے دیکھا وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے۔ بادشاہ نے آواز لگائی، کیا کوئی اندر ہے؟ ایک مہربان بوڑھا لکڑہارا باہر آیا اور بادشاہ نے کہا کہ وہ ایک مسافر ہے اور اسے پناہ کی ضرورت ہے۔ بوڑھا لکڑہارا بادشاہ کو اندر لایا۔ لکڑہارے کی ایک جوان اور خوبصورت بیٹی بھی تھی۔ دونوں باپ بیٹی یہاں جنگل میں رہتے تھے اور لکڑیوں کو کاٹ کر شہر میں بیچ دیتے تھے۔ لڑکی نے بادشاہ کے لیے بہت اچھا کھانا تیار کیا اور وہ بہت لذیذ تھا۔ پھر اس نے اس کے لیے ایک اچھا اور آرام دہ بستر بنایا۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ اپنے محل میں واپس آیا، لیکن اسے بوڑھے لکڑہارے کی خوبصورت اور مہربان بیٹی بہت یاد آئی، جس نے اسے ایک پردیسی مسافر سمجھ کر اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کی تھی۔ لیکن جس لڑکی سے بادشاہ کی شادی طے تھی وہ مغرور اور خود غرض تھی۔ بادشاہ نے شادی سے انکار کر دیا اور حکم دیا کہ وہ جنگل میں موجود لکڑہارے کی بیٹی سے شادی کرے گا، اور یوں بادشاہ کی شادی لکڑہارے کی بیٹی سے ہو گئی، اور اس سے بادشاہ کی چچی کو بہت رنج ہوا اور وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ بادشاہ کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اگلے سال پھر لڑکی ہوئی۔ تب چچا نے دبے لفظوں میں کہا، سلطنت کی باغ دوڑ لڑکا ہی سنبھالتا ہے، اور کہا بادشاہ کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، لیکن بادشاہ نہ مانا۔ جب چچا کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے تو دھیرے دھیرے اس نے وزیر کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور وزیر کو دولت کا لالچ دینے کے بعد ملکہ کے کمرے میں سانپ چھوڑ دیا۔ سانپ کے ڈستے ہی ملکہ مر گئی۔ بچیاں ابھی چھوٹی تھیں، لیکن بادشاہ نے پھر بھی شادی نہیں کی۔ وزیر کے ساتھ مل کے بادشاہ کو زہر دے دیا، اور اس طرح بادشاہ کی ایک بوڑھی نوکرانی نے دیکھ لیا۔ اسے خیال آیا کہ وہ جلد ہی شہزادیوں کو بھی مار ڈالے گی، چنانچہ نوکرانی دونوں بچیوں کو لے کر رات کی تاریکی میں کہیں چلی گئی۔ اس طرح دونوں بچیوں کی جان بھی بچ گئی اور سلطنت کو ظالم اور مغرور حکمران مل گیا۔ وقت گزرتا گیا، اب دونوں لڑکیاں جوان ہو چکی تھیں۔ ایک دن نوکرانی شدید بیمار ہو گئی اور مرنے والی تھی۔ پھر اس نے دونوں بچیوں کو بلا کر بتایا کہ اس کے والدین کے ساتھ کیا ہوا۔ دونوں لڑکیاں اپنے ماں باپ کو یاد کر کے بہت اداس ہوئیں، لیکن وہ اپنے دن ایسے ہی گزارنے لگیں۔ ایک دن شہزادہ اپنے وزیر کے ساتھ جنگل کی طرف شکار کے لیے آیا۔ شہزادے نے تیتروں کا شکار کیا اور وزیر کو دیا کہ وہ انہیں صاف کر کے پکائے۔ شہزادہ گھنے درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ وزیر تیتر کو صاف کر کے ندی کے پانی سے دھو کر تھوڑا آگے جا کر آگ جلا کر بھوننے لگا۔ اس کی نظر سامنے والی جھونپڑی پر پڑی، جس کے باہر ایک خوبصورت لڑکی کھڑی حیرت کے مارے اسے دیکھ رہی تھی، اور وزیر بھی اس کو دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ لڑکی جنگل میں کیسے آئی، اور لڑکی کے پاس دریافت کرنے کے لیے گیا اور اس سے بات کرنے لگا۔ وزیر کو جلنے کی بدبو آئی، وہ جلدی سے واپس آیا، تب تک تیتر جل چکے تھے۔ وزیر بہت پریشان ہوا تو لڑکی نے کہا، ہٹو، میں بھون دیتی ہوں۔ لڑکی نے تیتر بھون کر دیے۔ ادھر شہزادہ کافی دیر سے تیتر کا انتظار کر رہا تھا۔ کہنے لگا، آج اس کو اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ پہلے تو جلدی تیتر بھون کر لے آتا تھا۔ وزیر تیتر لے کر آیا، شہزادہ کھانے لگا۔ شہزادہ حیران ہو کر پوچھا، آج تم نے اتنے مزیدار تیتر کیسے بھون لیے؟ آج سے پہلے تمہارے ہاتھوں میں ایسا ذائقہ کبھی نہیں آیا۔ تو وزیر نے شہزادے کو بتایا کہ یہاں سے تھوڑا آگے ایک جھونپڑی ہے جس میں ایک خوبصورت لڑکی ہے، اور اس نے مجھے تیتر بھون کر دیے۔
کیونکہ میں اسے دیکھتا رہا اور میرے تیتر جل گئے۔ دوسری طرف چھوٹی شہزادی جھونپڑی میں آ گئی۔ وہ کپڑے دھونے کے لیے جنگل کی دوسری طرف ندی گئی تھی تو بڑی بہن نے اسے وزیر کے آنے کا سارا قصہ سنایا کہ کیسے وہ مجھے دیکھتا رہا، میں نے اس کے لائے ہوئے تیتر کو بھون کر دیا۔ پھر چھوٹی بہن نے بڑی بہن سے کہا، دیکھو وہ شہزادے کے ساتھ واپس آئے گا اور تم اتنی خوبصورت ہو کہ شہزادہ تمہیں پسند کرے گا۔ تم شہزادے کے ساتھ چلی جانا اور شادی کر لینا اور شہزادے کو میرا نہ بتانا۔ یہ سب سن کر بڑی بہن نے انکار کر دیا، نہیں میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ لیکن چھوٹی شہزادی نہ مانی۔ اس نے کہا، میں تمہارے پیچھے آؤں گی لیکن ہمارا رشتہ دنیا کے سامنے نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی اور جب واپس آئی تو اس کے پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے سفید پھول تھے۔ اس نے اپنے بڑی بہن کو دیکھ کر کہا کہ جب شہزادہ تمہیں لے جائے گا تم ان پھولوں کو ایک ایک کر کے راستے میں گراتی جانا، میں اس طرح تم تک پہنچ جاؤں گی۔ ساری باتیں سمجھا کر چھوٹی شہزادی جھونپڑی سے باہر نکل گئی۔ اتنی دیر میں شہزادہ وزیر کے ساتھ جھونپڑی میں آیا۔ جیسے ہی اس کی نظر شہزادی پر پڑی وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ جب شہزادے نے پوچھا کہ وہ اس جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہے تو شہزادی نے جواب میں اس کی چھوٹی بہن کی سمجھائی ہوئی باتیں بولنے لگی کہ میں یہاں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں میری مر گئی، باپ میرا لکڑہارا تھا۔ ہم لکڑیوں کو جنگل سے کاٹ کر شہر میں فروخت کر کے گزر بسر کرتے تھے۔ کچھ دن پہلے میرا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ اب میرا دنیا میں کوئی نہیں، اس لیے میں اکیلی رہتی ہوں۔ جیسے ہی شہزادے نے یہ سنا اس نے شہزادی کو فوراً شادی کی پیشکش کر دی اور ساتھ چلنے کو کہا۔ شہزادی تیار ہو گئی۔ شہزادی نے ایک گٹری لی جس میں سفید پھول تھے۔ شہزادے نے شہزادی کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور چل دیے۔ بڑی شہزادی نے ایک ایک کر کے راستے میں پھول گراتی رہی۔ ادھر چھوٹی شہزادی پھولوں کے پیچھے چل دی۔ شہزادہ شہزادی کے ساتھ محل میں پہنچا اور سیدھا بادشاہ اور ملکہ کے پاس گیا اور انہیں شہزادی کا سارا قصہ سنایا اور کہا کہ وہ شہزادی سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ شہزادے کی پہلی بیوی اس کے ماموں کی بیٹی تھی اور اس کے ماموں کے وفات کے بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ محل میں ہی رہتی تھی۔ جب ان ماں بیٹی کو پتہ چلا تو انہیں بہت غصہ آیا۔ شہزادے کی بیوی جانتی تھی کہ شہزادہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس لیے اس نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کتنا اچھا لگے گا کہ شہزادہ دوبارہ شادی کریں گے، لیکن ہم سوکنے نہیں بہنیں بن کر رہیں گی۔ جب وہ خوشی سے اجازت دے رہی تھی تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یوں شہزادے کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ ادھر چھوٹی شہزادی پھول چنتے چنتے شہر پہنچی تو شہر میں جشن کا سماں تھا۔ شہزادی نے بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں کیا بات ہے؟ ہر طرف رونق لگی ہوئی ہے۔ تو بوڑھی عورت نے بتایا، ہمارے شہزادے کو جنگل سے ایک پیاری سی لڑکی مل گئی ہے اور وہ اس سے شادی کرنے لگا ہے، اس لیے پورا شہر تیاری کر رہا ہے۔ اور لڑکی نے بوڑھی سے پوچھا کہ کیا مجھے کوئی کام مل سکتا ہے؟ میں گاؤں سے آئی ہوں اور میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں اور میرے پاس ٹھہرنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو بوڑھی عورت نے کہا، ان دنوں محل میں بہت کام ہے، میں بھی وہیں جا رہی ہوں۔ بوڑھی عورت کی ایک بیٹی تھی جو کچھ دن پہلے بیمار ہو کے مر گئی تھی، اس لیے اس نے چھوٹی شہزادی سے کہا، تم میری بیٹی بن کر میرے پاس رہو۔ شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اماں مجھے کام کرنا ہے، میں کام کرنا چاہتی ہوں، کیا مجھے محل میں کام دلوا سکتی ہو؟ بوڑھی عورت شہزادی کو لے کر محل کی طرف چل گئی۔ ہر طرف شادی کے شمیانے بج رہے تھے۔ بوڑھی اماں جب اس کو لے کر محل پہنچی تو سامنے سے شہزادے کی پہلی بیوی آ رہی تھی۔ بوڑھی اماں نے تسکین بجاتے ہوئے کہا، یہ میری بھانجی ہے، آج ہی گاؤں سے آئی ہے، اس کے والدین مر گئے ہیں، اس لیے محل میں کام کے لیے لے آئی ہوں۔ شہزادے کی پہلی بیوی نے اس کو دیکھتے ہوئے کچھ دیر سوچا، پھر اس نے اپنے ساتھ اسے کمرے میں لے گئی اور بولی، یہاں محل میں سب ملکہ کے غلام ہیں، میں کسی کو خرید نہیں سکتی،
میرے لیے کام کرو، جیسا میں کہوں گی ویسا کرو، میں تمہیں بہت سے زیورات اور پیسے دوں گی۔ چھوٹی شہزادی کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شہزادے کی پہلی بیوی ہے اور اس کی باتوں سے سازش کی بو آ رہی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے کہا، جی ہاں ملکہ صاحبہ، آپ جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گی۔ اس کی بات سن کر شہزادے کی پہلی بیوی ہنسنے لگی اور کہا، ابھی میں ملکہ کی بہو ہوں، شہزادہ ابھی بادشاہ نہیں بنا۔ اس پر عقل مند شہزادی نے کہا، آپ کا اقبال بلند ہو، انشاءاللہ آپ بہت جلد ملکہ بن جاؤ گی۔ جس پر پہلی بیوی نے کہا، تم بہت کام کی چیز ہو، بس تم اس محل میں میرے حکم کی تعمیل کرنا۔ اس پر شہزادی نے کہنے لگی، جی جی آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ شہزادے کی پہلی بیوی اسے کمرے میں لے گئی اور بڑی شہزادی سے کہنے لگی، آج سے یہ تمہاری کنیز ہے، جو بھی کام ہے اس سے کروا لو۔ اس پر بڑی شہزادی نے جب چھوٹی شہزادی کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور جلدی سے پہلی بیوی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ آپ کتنی اچھی ہیں۔ شہزادے کی پہلی بیوی نے کہا کہ محل میں بہت کام ہے، میں ذرا وہ دیکھاؤں۔ اس کے جاتے ہی دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ چھوٹی نے بڑی کو نہیں بتایا یہاں اس سے کیا کام لیا جائے گا۔ شہزادے کی شادی ہو گئی، سب بہت خوش تھے، سوائے شہزادی کی پہلی بیوی کے اور چھوٹی شہزادی کے۔ چھوٹی شہزادی سارا دن اس کے پاس رہتی، وہ دونوں مل کر سوچتی رہتی کہ دوسری بیوی سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تھوڑے دن بعد بڑی شہزادی امید سے ہو گئی۔ یہ خبر پہلی بیوی کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھی، کیونکہ وہ شہزادے کو اولاد نہ دے سکی تھی۔ ملکہ، بادشاہ اور شہزادہ بہت خوش تھے، اس لیے شہزادی کا خاص خیال رکھا جانے لگا۔ ادھر پہلی بیوی چھوٹی شہزادی کے ساتھ مل کر سوچنے لگی کہ کیا کیا جائے۔ چھوٹی شہزادی بہت پریشان رہنے لگی۔ اس نے بڑی بہن کو یہاں سے جانے کو کہا۔ اب چھوٹی شہزادی اسے یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ شہزادے کی بڑی بیوی اس سے کتنا حسد کرتی ہے۔ اگر وہ بتا بھی دیتی تو کسی نے یقین نہیں کرنا تھا، کیونکہ بڑی بیوی سب کے سامنے چھوٹی بیوی کا بہت خیال رکھتی تھی۔ چھوٹی بہن کی بات سن کر بڑی بہن بولی، تمہیں میں نے اس وقت کہا تھا نا کہ ساتھ چلو، لیکن تم نہیں مانی اور کہا تم اپنا اور میرا رشتہ سب سے خفیہ رکھنا، لیکن تم کہتی ہو تو میں شہزادے کو بتا دوں گی کہ تم میری بہن ہو۔ لیکن عقل مند شہزادی جانتی تھی کہ اب بتانے کا مطلب ہے کہ شہزادیاں جھوٹی ہیں، اور انہوں نے جان بوجھ کر اپنے تعلقات کو خفیہ رکھا۔ شاید یہ دونوں کسی سازش کے بہانے محل میں آئی ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے چھوٹی نے بڑی کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ یہ کسی کو نہ بتائے۔ کچھ دنوں بعد جب ولادت کا وقت قریب آیا تو شہزادے کی پہلی بیوی نے دائی اور چھوٹی شہزادی کو پیسے دیے اور کہا، جیسا ہی بچہ پیدا ہو اس کو مار دینا اور اس کی جگہ بلی کا بچہ رکھ دینا۔ چھوٹی شہزادی نے کہا، یہ کام میں بہت آسانی سے کر لوں گی۔ چنانچہ جیسا ہی بچہ پیدا ہوا تو دائی نے شہزادی کی بے ہوشی میں بچہ چھوٹی شہزادی کو دے دیا، کہا کر اسے مار دو اور اس کی جگہ بلی کا بچہ رکھ دینا۔ چھوٹی شہزادی بچے کو کپڑے میں لپیٹ کے جلدی سے پیچھے کے دروازے سے گھر آئی اور بوڑھی اماں سے کہا، اماں یہ بچہ میری بہن کا ہے اور اس کا کسی سے ذکر نہیں کرنا، اسے بکری کا دودھ پلاؤ اور میں شام کو آ کر اسے سنبھالتی ہوں۔ بوڑھی اماں نے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ چھوٹی شہزادی جلدی میں تھی اور بچہ رکھ دیا۔ جب شہزادی محل واپس آئی تو وہاں عجیب صورتحال تھی۔ دائی نے سب کو یہ بتایا کہ چھوٹی شہزادی نے بلی کے بچے کو جنم دیا ہے، ایک انسانی بچے کے بجائے۔ سب حیران و پریشان ہو گئے۔ شہزادی رو رو کر کہتی رہی، یہ سب جھوٹ ہے، لیکن کوئی اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ چھوٹی شہزادی نے ایک بار پھر بہن سے کہا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور محل کے لوگوں کو چھوڑ کر اپنی دنیا بساتی ہیں، لیکن وہ نہ مانی اور کہنے لگی کہ اسے شہزادے سے گہری محبت ہو گئی ہے اور اس لیے وہ شہزادے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ چھوٹی شہزادی روتی رہی، گھر آئی اور ساری کہانی بوڑھی اماں کو سنا دی۔
اماں نے کہا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، تم اور میں اس بچے کی اچھی طرح دیکھ بھال کریں گے، وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرنے لگا، اسی دوران بادشاہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ صحت یاب نہ ہو سکا اور اس کی وفات ہو گئی۔ اب شہزادے کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ شہزادے کی ماں اپنے شوہر کی وفات کے بعد گوشہ نشین ہو گئی، اس لیے سلطنت کی ساری ذمہ داری شہزادے اور اس کی دونوں بیویوں نے سنبھال لی۔ ایک بار پھر چھوٹی ملکہ امید سے ہوئی۔ اب کی بار بڑی ملکہ نے چھوٹی شہزادی کو بہت سا انعام دیا اور کہا، اب کی بار بچے کی پیدائش کے وقت اس کی جگہ کتے کا بچہ رکھ دینا۔ اس پر عقل مند شہزادی نے کہا کہ ایسا نہ کریں، آپ کی بھی اولاد نہیں ہے اور شہزادے کو بھی اپنی نسل بڑھانے کے لیے بچے کی ضرورت ہے۔ اس پر ملکہ غصے سے بولی اور کہا، کام نہیں کرنا تو چلی جاؤ، میں یہ کام کسی اور سے کرواؤں گی۔ اس پر چھوٹی شہزادی فوراً بولی، نہیں نہیں ملکہ صاحبہ، میں مذاق کر رہی تھی۔ ایک بار پھر چھوٹی شہزادی نے اس کی بہن کو، جو کہ چھوٹی ملکہ تھی، اسے سمجھایا کہ یہاں سے چلی چلو، لیکن چھوٹی ملکہ نے کہا کہ اب میں ملکہ بن گئی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے جلنے لگی ہو۔ چھوٹی شہزادی اس کی کم عقلی پر افسوس کرنے لگی اور ولادت کا وقت آ گیا تو ایک بار پھر چھوٹی شہزادی نے بچہ پیدا ہوتے ہی اٹھا لیا اور دائی نے اس کی جگہ ایک کتے کا بچہ رکھ دیا۔ چھوٹی شہزادی پہلے کی طرح بچے کو پچھلے دروازے سے لے کر باہر گئی اور بچے کو لے کر گھر پہنچی اور اماں کو دے دیا اور خود فوراً واپس بھاگی۔ بڑی رانی نے کہا کہ مجھے یہ عورت ہی نہیں لگتی، پہلی بار اس نے ایک بلی کے بچے کو جنم دیا اور اب کی بار کتے کے بچے کو۔ بس اب اسے قید کیا جائے، کون جانے کہ اگلے سال یہ کیا پیدا کرے گی۔ بادشاہ بھی بہت مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اس نے وزیر سے کہا کہ ایک بڑا پنجرہ بنا کر اس میں چھوٹی ملکہ کو قید کر کے اسے شہر کے چوک میں رکھ دیا جائے تاکہ سارے لوگ آتے جاتے اس پر تھوکیں گے۔ یہ سزا اسے 3 دن تک دی جائے گی، اس کے بعد قید میں تعمر ڈال دیا جائے گا۔ جس کے بعد وزیر نے بادشاہ کو یہ سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میرا خیال ہے کہ چھوٹی ملکہ بے قصور ہے، لیکن بادشاہ کسی طرح راضی نہ ہوا۔ آخر کار ایک بڑے پنجرے میں شہزادی کو شہر کے چوک میں رکھ دیا گیا تھا، جہاں 3 دن تک ہر کوئی اس پر تھوکتا تھا۔ اس کے بعد چھوٹی ملکہ کو قید کر دیا گیا۔ اسی طرح بڑی ملکہ جو چاہتی تھی اسے وہ مل چکا تھا اور بادشاہ کے ساتھ وہ بہت خوش تھی۔ بادشاہ کو کبھی کبھی چھوٹی ملکہ کی یاد آتی تھی، لیکن جیسے ہی اسے بلی کے بچے اور کتے کے بچے یاد آتے وہ ملکہ سے نفرت کرنے لگتا۔ ادھر چھوٹی شہزادی نے ملکہ سے کہا کہ اس کی شادی ہے، اس لیے وہ محل چھوڑ کر جا رہی ہے۔ بڑی ملکہ کو کنیزوں کی کمی نہ تھی۔ چھوٹی شہزادی بوڑھی اماں اور دونوں شہزادوں کو لے کر جنگل میں واپس اپنی جھونپڑی میں آ گئی اور دونوں بچوں کی پرورش کرنے لگی۔ 5 سال بعد ایک دن بادشاہ اور اس کا وزیر شکار کے لیے جنگل میں آئے۔ بادشاہ اور وزیر اپنے گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے ندی کنارے آئے۔ ابھی وہ پانی پلا ہی رہے تھے، انہوں نے کیا دیکھا کہ 2 بہت ہی خوبصورت بچے لکڑی کے گھوڑے لیے وہاں آئے اور آتے ہی انہیں دریا کے کنارے پر پانی پلانے لگے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور پیار سے بولا، پیارے بچوں، کیا لکڑی کے گھوڑے بھی کبھی پانی پیتے ہیں؟ اس پر بڑے لڑکے نے کہا، کیا ایک انسانی عورت بھی بلی یا کتے کے بچے کو جنم دے سکتی ہے؟ بچے کی اس بات پر بادشاہ اور وزیر دونوں چونک گئے۔ اس پر بادشاہ نے کہا، تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا؟ بچوں نے کہا، ہماری خالہ نے۔ بادشاہ نے بچوں سے کہا، تمہاری خالہ کہاں ہیں؟ مجھے ابھی اس کے پاس لے چلو۔ بچے بادشاہ اور وزیر کو اسی جھونپڑی میں لے آئے جہاں بادشاہ کچھ عرصے پہلے آیا تھا اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بادشاہ یہاں اپنی پرانی کنیز کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور پوچھا، اے لڑکی، یہ بچے کون ہیں اور یہ کیا معاملہ ہے؟ چھوٹی شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ میں اس لڑکی کی بہن ہوں
جسے آپ چند سال پہلے یہاں سے لے گئے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ محلوں میں سازشیں ہوتی ہیں۔ اس پر بادشاہ نے کہا، تمہیں پہلے سب کچھ کیسے معلوم تھا؟ اس پر شہزادی نے کہا کہ ہم کوئی عام ذات کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم دونوں بہنیں بھی شہزادیاں ہیں۔ ہمارا باپ بھی آپ کی طرح بادشاہ تھا۔ وہ ایک دفعہ جنگل میں شکار کے لیے آئے تھے اور راستہ کھو کر میرے نانا، جو کہ ایک لکڑہارے تھے، ان سے پناہ لی تھی اور وہیں انہیں ماں پسند آئی اور انہوں نے شادی کر لی۔ لیکن محل میں نہ صرف ہمارے لیے سازشیں ہوئیں، بلکہ ہمارا باپ بادشاہ بھی اس کا شکار ہوا، اور اس سازش نے ہمارے ماں باپ کو مار ڈالا۔ اور ہم دونوں بہنوں کو ہمارے ماں باپ کی ایک وفادار کنیز ہمیں وہاں سے راتوں رات اس جنگل میں لے آئی تھی، ورنہ ہم بھی زندہ نہ بچتے۔ اس لیے میں نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ ہمارے رشتے کے بارے میں کسی کو نہ بتائے۔ اگر محل میں سب کچھ ٹھیک ہوتا تو میں کچھ عرصے بعد سامنے آ جاتی، لیکن جیسے ہی میں محل پہنچی تو مجھے معلوم ہوا کہ بہت جلد بڑی شہزادی کے خلاف کوئی بڑی سازش ہوگی، کیونکہ اتفاق سے آپ کی ملکہ مجھ سے یہ سب کام کروانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس کے خلاف سازش اور جس کے ساتھ مل کے سازش کر رہی ہے وہ دونوں بہنیں ہیں۔ پھر چھوٹی شہزادی نے شروع سے ملکہ کے بچے بدلنے اور سزا کے سارے قصے رو رو کر سنائے اور بتایا کہ یہ دونوں بچے کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے ہیں۔ میں نے دونوں بچوں کو گلے لگایا اور بادشاہ اور وزیر بھی چھوٹی شہزادی کے ساتھ رونے لگے۔ جب شہزادی نے سارا قصہ سنا دیا تو بادشاہ غصے سے کھڑا ہوا اور کہا کہ وہ ملکہ کو نہیں چھوڑے گا اور اس کا سر قلم کر دے گا، لیکن شہزادی نے اسے روک دیا اور کہا کہ وہ چھوٹی ملکہ کی مجرم ہے، اس لیے پہلے آپ چھوٹی ملکہ کو باعزت رہا کریں اور چھوٹی ملکہ کو اختیار دیں کہ وہ اس کے لیے سزا تجویز کرے۔ بادشاہ کو عقل مند شہزادی کی تجویز بہت پسند آئی۔ چھوٹی شہزادی جانتی تھی کہ چھوٹی ملکہ بہت رحم دل ہے، وہ ضرور اسے معاف کر دے گی، کیونکہ سزا دینے سے کوئی بھی وقت واپس نہیں آ سکتا تھا جو چھوٹی ملکہ نے قید میں گزارا تھا۔ ایک بہن نے دوسری بہن کی جدائی اور دونوں بچوں نے بن ماں باپ کے گزارا تھا۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور وزیر، جو عقل مند شہزادی کو کافی دیر سے چھپ کے دیکھ رہا تھا، اس کی یہ حرکت بادشاہ نے دیکھ لی تھی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے حکم دیا کہ شہزادی کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا لے۔ اس طرح وہ لوگ محل کی طرف چل پڑے۔ محل پہنچ کر بادشاہ نے بڑی ملکہ کو قید کیا اور چھوٹی ملکہ سے رو کر اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا، اے ملکہ، مجھے سارے واقعے کا علم ہو گیا ہے اور میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ ملکہ کو باعزت بری کروا کر بڑی ملکہ کے سامنے پیش کیا گیا اور وزیر نے سارا قصہ سب کے سامنے چھوٹی ملکہ کو سنایا۔ چھوٹی ملکہ بہن کو گلے لگا کر قصہ سنتی رہی، اور جب پتہ چلا کہ یہ دونوں بچے اس کے اپنے ہیں تو رو رو کے اس کا برا حال ہو گیا۔ وہ بچوں اور بہن کو گلے لگا کر روتی رہی۔ آخر بادشاہ نے کہا کہ اسے اختیار ہے کہ وہ ملکہ کو سزا دے، مگر چھوٹی ملکہ نے کہا کہ گیا وقت واپس نہیں آ سکتا اور اسے معاف کر دیا، اور دوسرا یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا جو ضرور ہونا تھا، اس لیے میں اسے کسی کو سزا نہیں دینا چاہتی۔ بڑی ملکہ، جو کہ ڈر کی وجہ سے کانپ رہی تھی، اس نے جب یہ سنا تو چھوٹی ملکہ کو گلے لگا کر رونے لگی اور کہا، تم نے مجھے معاف کر کے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اور محل میں جشن کا اعلان کیا گیا۔ وزیر نے شرماتے ہوئے بادشاہ سے اپنے اور چھوٹی شہزادی کی شادی کی درخواست کی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے چھوٹی شہزادی کی طرف دیکھا۔ چھوٹی شہزادی نے شرما کر سر جھکا لیا۔ تھوڑے ہی دن بعد بہت بڑے جشن میں چھوٹی شہزادی اور وزیر کی شادی کر دی گئی اور سب یوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوستو، اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔